رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں جس صورت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سورہ کا نام ہے سورہ تکاثر۔ پہلے میں ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی زیادہ طلب نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ضرور جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ ترجمہ کنز الایمان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب میں اپنے انداز میں تفسیر بیان کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سورہ تکاثر یہ مکہ شریف میں یہ بھی نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کی میں آپ کے سامنے ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورہ تکاثر کو یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اگر کوئی اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیت کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ یعنی یہ سورہ تکاثر کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی 8 آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب 1000 آیتوں کا ملتا ہے۔ الہاکم التکاثر یعنی زیادہ مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یعنی بندہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، مال کمانے کے چکر میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا محو کر دیتے ہیں کہ اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے لیکن ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں ملتی، اور عام طور سے ہم یہ کہتے بھی ہیں یار ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم کیا نماز پڑھیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مال کی محبت نے، مال کی طلب نے تمہیں رب سے غافل کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اپنے بعد چھوڑتا ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں ایک مرنے والا انسان اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، 2 چیزیں اس کی اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں اور 1 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے جو اس کی اسی دنیا میں رہ جاتی ہے؟ رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں اس کے بال بچے ایک چیز، اور دوسری چیز اس کی دولت ہے، اس کو وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے، اور 1 چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا نامہ اعمال ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو وہی اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر کہ مال کی محبت نے، مال کی چاہت نے، مال کی طلب نے تمہیں رب سے غافل کر دیا ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو فخر کریں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، ہمیں یہ کام ہے، ہمیں وہ کام ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا، اور وہ مال کہ جو تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں، اگر کچھ کام آنے والا ہے تو تمہارا حسن عمل ہے، وہی عمل کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی طلب نے تمہیں رب سے غافل کر دیا۔ حرتم المقابر، اور یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب تم قبروں کا منہ دیکھو گے، یعنی تمہارے اوپر نزع کا وقت آئے گا
تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یار جس مال کی محبت میں میں نے ساری زندگی گزار دی وہ مال مجھے کچھ کام آنے والا نہیں، اگر کچھ کام آنے والا ہے تو میں نے جو چند نیکیاں کی ہیں وہی کام آنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے مال کی محبت نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا، دور کر دیا۔ اب تم اس کا یقین تمہیں کب ہوگا؟ جب تمہارے اوپر نزع کا وقت آئے گا، یعنی موت کا وقت آئے گا۔ اللہ آگے کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے تم۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ آیت کو پیش کیا، ارشاد فرمایا ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ تیسری مرتبہ آگے کہتا ہے ہاں اگر یقین کا جاننا، یقین سے تم جان لیتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، یعنی اگر واقعی تمہیں حقیقت کا علم ہو جاتا تو تم کبھی مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، یعنی تم مال کے چکر میں، مال کی محبت میں، مال کی طلب میں اللہ سے دور ہو گئے، نمازیں تم نے نہ پڑھی، عبادات نہ کی، رب کے فرائض کو ادا نہ کیا، تب اللہ کہتا ہے تم ضرور جہنم کو اب دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقین کا دیکھنا، یعنی یقین یہ حقیقت ہے، یقیناً تم اس جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے مال کے محبت میں، دنیاوی چیزوں میں اپنے رب سے دور ہو گئے، تب ضرور تمہیں یقین ہوگا، تمہیں موت کے وقت سمجھ میں آئے گا، اور قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی جب تک 5 سوال نہ کر لے اپنے آگے سے جانے نہیں دے گا۔ 5 سوال جب تک ایک بندے سے نہ کیا جائے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ 5 سوال کیا ہیں؟ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات آج ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں، کیا وہ 5 سوالات ہمیں یاد ہیں یا نہیں، اور ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے سے سب سے پہلا جو سوال پوچھے گا، 5 سوالوں میں سے جو پہلا سوال پوچھے گا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، یعنی پوری زندگی کی عمر میں اس نے کہاں کہاں اپنی زندگی گزاری، پوری زندگی یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری عمر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم نے عمر میں پوری زندگی میں کیا کیا کیا۔ دوسرے سوال کے بارے میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ آج سارا ماجرا تو جوانی کا ہے، ہم سوچتے ہیں جوانی میں ہم جتنا زیادہ گناہ کر لے، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، عیش و عشرت کے لیے ہوتی ہے، گھومنے پھرنے موج مستی کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کان کھول کر سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا پسند ہے کسی عمر میں اتنی عبادت پسند نہیں، تو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کیا کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو جوانی میں عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے دوسرا سوال پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، یعنی کس طریقے سے مال کمایا، تمہارا وہ طریقہ حلال تھا یا نہیں، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے تو نہیں کمایا، کسی کا حق مار کر تو نہیں کمایا، کسی کے اوپر جبر کر کے تو نہیں کمایا، کسی کا پیسہ زبردستی غصب تو نہیں کر لیا۔ تیسرا سوال بندے سے پوچھے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا، اور رسول پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں چوتھا سوال بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کمایا تو ضرور، اب اسے خرچ کہاں کیا۔ اب چوتھا سوال اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے مال کما تو لیا، اب اس کو خرچ کہاں کیا، کہیں ایسا تو نہیں تم اس مال کے ذریعے سینما ہال میں اپنی راتیں گزارتے رہے، اس مال کے ذریعے تم زنا کے اڈوں پر جاتے رہے، اس مال کے ذریعے تم شراب کے نشے میں چور چور ہوتے رہے، اس مال کے ذریعے تم جوا اور سگریٹ میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اس مال کے ذریعے تم کہیں زنا تو نہیں کرتے رہے، اس مال کو تم حرام تو نہیں گزارتے رہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں تیسرا سوال یہ بندہ اللہ کرے گا
کہ تم نے مال کہاں سے کیسے کمایا، اور چوتھا سوال یہ کرے گا کہ تم نے مال کہاں کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں پانچواں سوال بندے سے یہ کیا جائے گا کہ تم نے علم جتنا کمایا، جتنا علم تمہیں ہوا، تم نے عمل کتنا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ کے پاس علم تھوڑا ہو لیکن عمل زیادہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں عالم تو بہت بڑے بن گئے، تم متقی بن گئے، تم مفتی بن گئے، تم محدث بن گئے، تم مفسر بن گئے، لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود تم نے عمل کتنا کیا۔ یہ پانچواں سوال بندے سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس کے سوال سے محفوظ فرمائیں۔ ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں، ہم تو اپنے رب کے فضل کے طلبگار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں ہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کا واسطہ ہم طلب کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں اس کو شایان شان رحمت کاملہ کی امید کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں، اور ہم حساب کے لائق ہی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے آگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جائے گا۔ یعنی ہر نعمت کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آج یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر تمہیں چین و سکون کی نیند آ جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بغیر دوا کے نیند نہیں آتی، اگر تمہیں سکون کی 1 منٹ کی نیند آتی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس نعمت پر رب کا شکر ادا کیا یا نہ کیا، اللہ کے شکر گزار بندے بنے یا نہ بنے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نیند میں سوتے رہے، اپنی نعمتوں، اپنے رب کی نعمتوں کو فراہم کر کے اس کو فراموش کر گئے۔ آگے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام اللہ نے کیا گرمی کے دنوں میں، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ جاڑے کے دنوں میں گرم پانی کا انتظام کیا، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ سانسیں چل رہی ہے، یہ پہننا اوڑھنا، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ ہوا، یہ دھرتی، یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ حسن، ہر چیز رب کی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ میں جواب دینے سے محفوظ فرمائیں اور بے حساب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ایک آخری مرتبہ میں ترجمہ کنز الایمان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی محبت میں، مال کی طلب نے رب سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھو گے، کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو کبھی مال کی محبت میں زندگی نہ گزارتے، لترون الجحیم، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقین سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔